السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ طٰہٰ، آیت نمبر 99 سے 104۔ اس سبق میں ہم جانیں گے کہ اللہ کریم کا ہم پر بہت بڑا احسان انعام کون سا ہے، قرآن سے بے رخی کا انجام کیا ہوگا، اس زندگی کی بھلا کتنی سی مدت ہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے چلتے ہیں ان آیات کے ترجمے کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا سَبَقَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہے کہ جیسے ہم نے آپ کو پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنایا، تو ایسے ہی ہم واقعات بیان کرتے ہیں پہلے لوگوں کے۔ کذالک، ایسے ہی، نقص، قصہ یقص، یہ قصہ لفظ ہم عام طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ قصہ اس نے بیان کیا، یقص وہ بیان کرتا ہے۔ نقص ہم بیان کرتے ہیں، کذالک ایسے ہی، نقص ہم بیان کرتے ہیں، علیک علی پر، کا آپ، علیک آپ پر، یعنی آپ کو سناتے ہیں، من سے، انباء خبریں، نبا خبر، انباء جمع ہے خبریں، ما جو، قد واقعتاً، سبق گزر گئی۔ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، ایسے ہی ہم آپ کو پچھلی خبروں سے سناتے ہیں۔ القرآن مجید میں بہت سارے انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، خصوصاً موسیٰ علیہ السلام کا اور ابراہیم علیہ السلام کا بہت زیادہ تذکرہ ہوا ہے، اور یہ تذکرے سارے کے سارے ہمارے لیے ایک سبق ہیں، رہنمائی ہیں۔ جیسے یہ سبق ہیں، رہنمائی ہیں، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے مستقل کتاب نازل کی۔ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا، وَقَدْ آتَيْنَا، اور حقیقت ہے کہ دی ہم نے آپ کو اپنی طرف سے ایک ذکر، ایک نصیحت، ذکر۔ وَقَدْ، اور قد حقیقت ہے، آتَيْنا، عطا اس نے دیا، آتا اس نے دیا۔ اگر یہ کھڑی زبر کی بجائے عام زبر ہو، عطا، تو اس کے معنی ہوتے ہیں وہ آیا۔ آتا اس نے دیا، آتینا ہم نے دیا، کا آپ کو، من لدن، من سے، لدن پاس، لدن اپنے پاس سے، اپنی طرف سے، ذکر، ذکر، نصیحت، سبق، یاد رکھنے والی چیز، پلے باندھنے والی چیز۔ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا، اور ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ایک نصیحت عطا کی، یعنی قرآن عطا کیا۔ اور قرآن کیا ہے؟ ذکر ہے۔ ذکر کیا چیز ہوتی ہے؟ جس کو بندہ ہر وقت یاد رکھے، جس کو پلے باندھ لے۔ تو قرآن ہمارے لیے ذکر ہے، نصیحت ہے، پلے باندھنے والی چیز ہے۔ پلے باندھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بس اس کو، قرآن کو کہیں سجا کے خوبصورت جگہ پر رکھ دے۔ جیسے باپ بیٹے کو نصیحت کرتا ہے تو کہتا ہے کہ پتر میری نصیحتیں پلے بن لے، پلے بن لے، کہ جب جب بھی ضرورت پڑے ان پر عمل کرنا ہے، جہاں کہیں بھی ضرورت پڑ جائے ان کو یاد رکھنا ہے۔ تو ہمیں بھی قرآن کو یاد رکھنا ہے، اس کو اپنی عملی زندگی میں اپنانا ہے۔ یہ ہے اس کا یاد رکھنا، اس کو پلے باندھنا۔ ہاں، یہ بھی یاد رکھیے
جس بندے نے اس سے رخ پھیر لیا، اس کی پرواہ نہ کی، اپنی مرضی سے زندگی گزارتا رہا، اس کے لیے کیا ہوگا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، جس نے اس سے قرآن سے رخ پھیر لیا وہ قیامت کے دن ایک بہت بڑا بوجھ اٹھائے گا۔ من اعرض، من جس نے اعرض اعراض کیا، رخ پھیر لیا، ان سے ہو اس، من اعرض عنہ جس نے اس سے رخ پھیر لیا، کس سے؟ قرآن سے۔ فَإِنَّهُ فَاتُو اِنَّا بے شک ہو وہ، یحمل اٹھائے گا، حمل یحمل، حمل اس نے اٹھایا، یحمل وہ اٹھائے گا، یوم القیامت یوم دن کو، کس دن؟ یوم القیامت قیامت کے دن، مرکب اضافی بن رہا ہے۔ کیا اٹھائے گا؟ وزرن ایک بہت بڑا بوجھ، وزیر بوجھ اٹھانے والا، وزرن بوجھ۔ یوم یہاں مفعول بن رہا ہے اس لیے اس کے اوپر زبر آ گئی، نصبی حالت میں ہے۔ اسی طرح وزرن یہ بھی مفعول ہے، اس کے آخر میں بھی نصب آ رہی ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، جس نے اس سے منہ پھیرا تو یقیناً وہ اٹھائے گا قیامت کے دن ایک بڑا بوجھ۔ اب وہ بوجھ کتنے عرصے کے لیے ہوگا؟ چند دن، چند ماہ، چند سال کے لیے؟ نہیں نہیں، خالدین فیہ وساء لہم یوم القیامت حملا، خالدین فیہ، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، فیہ فی میں ہی، اس میں، اس مصیبت میں، اس مشقت میں، اس بوجھ تلے وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ وساء اور بہت ہی برا ہے، لہم لا لیے، ہم ان کے، لہم ان کے لیے، یوم القیامت قیامت کے دن، حملن بوجھ، اس کا معنی بھی بوجھ ہے، یہ لفظ حمل سے ہے، اٹھانے سے ہے۔ خالدین فیہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وساء لہم یوم القیامت حملا، اور ان کے لیے قیامت کے دن بہت ہی برا بوجھ ہوگا، بڑا بھاری بوجھ ہوگا۔ یعنی یہ اس بندے کی سزا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے ذکر کو، نصیحت کو پرواہ میں نہ لائے، اپنی مرضی سے زندگی گزارے، تو قیامت کے دن اس کو ایک بڑا بوجھ اٹھانا پڑے گا، اور وہ بوجھ ہمیشہ رہے گا۔ بڑا بھاری بوجھ کیا ہے؟ جہنم کی آگ ہے، جہنم میں رہنا پڑے گا۔ کتنی کھلی اور صاف باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دی ہیں، اگر ان باتوں کے سننے کے باوجود، جاننے کے باوجود بھی کوئی بندہ قرآن مجید کی پرواہ نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے اور میں نے کیسے کرنا ہے، پرواہ نہ کرے، جو من میں آئے وہ کرتا جائے، جس طرح اس کا دل کا چاہے ویسے کرتا جائے، تو پھر انجام تو بڑا واضح ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں۔ یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، قیامت کا دن ہوگا، یہ جو مجرم ہے، یہ مجرم کون ہے؟ جو قرآن سے رخ پھیرتا ہے، منہ موڑتا ہے، پرواہ نہیں کرتا، ان کو جمع کیا جائے گا، اکٹھا کیا جائے گا۔ کیسے اکٹھا کیا جائے گا؟ کہ زرقا، نیلی آنکھیں والی ہوں گی، خوف سے، پریشانی سے، گھبراہٹ سے، اس دن کی سختیوں سے اچانک جب دیکھیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا بن گیا، تو ان کی آنکھیں نیلی پڑ جائیں گی۔ یوم اس دن، ینفخ یوم جس دن، ینفخ نفخ ینفخ، نفخ اس نے پھونکا، کسی چیز میں پھونک مارنا، ینفخ
وہ پھونکے گا، نفخا اس نے پھونکا، ینفخ وہ پھونکے گا۔ یہ نہیں ہوتے، یہ تو کئی دیکھے ہوں گے آپ نے مانگنے والے، ان کے ہاتھ میں ایک سینگ ہوتا ہے، اس سینگ میں پھونک مارتے ہیں، اس سینگ کو کہتے ہیں سور۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سور کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بیل کا سینگ جس میں پھونک ماری جاتی ہے۔ ان کے پاس وہ بیل کا سینگ ہوتا ہے، اس میں پھونک مارتے ہیں تو کتنی تیز آواز نکلتی ہے۔ تو قیامت کے دن ایسا ہی ایک سور ہوگا جو اتنا بڑا ہوگا کہ آسمان سے لے کر زمین تک ہوگا۔ اب اس میں جب پھونک ماری جائے گی تو ہر طرف بحرام مچ جائے گا، اتنی سخت قسم کی آواز ہوگی۔ یوم اس دن، ینفخ یہ پیسو وائس ہے، ینفخ فا کے نیچے کسر، اس کے معنی ہے وہ پھونک مارے گا، اور فا کے اوپر زبر، ینفخ پھونک ماری جائے گی، یوم جس دن پھونک ماری جائے گی، فی السور فی میں، السور سور میں، جس دن سور پھونکا جائے گا، سور میں پھونک ماری جائے گی۔ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ، نحشر حشر یحشر، حشر اس نے اکٹھا کیا، یحشر وہ اکٹھا کرے گا، اور نحشر ہم اکٹھا کریں گے کن کو؟ المجرمین زرقا، اس حال میں کہ وہ نیلی آنکھوں والے ہوں گے۔ یوم ینفخ فی الصور، جس دن صور میں پھونکا جائے گا، ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، اور ہم اس دن مجرموں کو جمع کر دیں گے اس طرح کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی۔ یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، جب جمع ہوں گے دیکھیں گے قیامت کے منظر کو تو بھول جائیں گے سب دنیا کی عیاشیاں، دنیا کی راحت، دنیا کا سکون، جو اس وقت اپنی مرضی کے مطابق دنیا زندگی گزارتے ہوئے دنیا میں بڑے مست ہے اور بڑے خوش ہے، حلال و حرام کی کوئی پرواہ نہیں، آ رہا ہے مال اڑائے جا رہے ہیں۔ تو جب آخرت کو دیکھیں گے نا تو کہیں گے ہائے ہم کتنی دیر رہے ہوں گے دنیا میں؟ اب کہیں گے 10 ایک دن ٹھہرے ہوں گے۔ یہ کئی سالوں پر محیط، 60 70 80 سال تک، بعض کی 100 سے بھی زیادہ عمر ہوتی ہے۔ یہ ایک صدی کی عمر کیا لگے گی؟ 10 دن کی۔ یتخافتون، چپکے چپکے باتیں کریں گے، تخافت اس نے بات کی، چپکے سے بات کی، یتخافت وہ چپکے سے بات کرتا ہے، یتخافتون جمع ہے وہ چپکے سے باتیں کریں گے، بین آپس درمیان، ہم اپنے، بینہم آپس میں، یتخافتون بینہم وہ آپس میں چپکے چپکے باتیں کریں گے۔ ان لبثتم، ان نہیں، ان کے معنی ہوتے ہیں اگر، اور ان کے بعد الا آ جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں نہیں، ان نہیں، لبثتم لابسا وہ ٹھہرا، اور لبثتم تم ٹھہرے، ان لبثتم تم نہیں ٹھہرے، الا مگر، عشرا 10 یعنی 10 دن تک ٹھہرے ہو۔ یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، چپکے چپکے آپس میں باتیں کرتے ہوں گے کہ تم صرف 10 ایک دن ہی ٹھہرے ہو۔ یہ دنیا، یہ دنیا ہے جس دنیا کے پیچھے ہم بے چین ہیں، پریشان ہیں۔ دنیا میں کچھ ہلکی پھلکی پریشانی آ جائے تو اس قدر پریشان ہو جاتے ہیں خودکشیوں پہ اتر آتے ہیں۔ کسی کے یہاں شادی ہو جائے نا، کو 2 4 سال بیت جائے، اولاد نہ ہو، اس قدر پریشان، مارا مارا رو رہا ہے، کبھی کسی کے پاس جا رہا ہے، کبھی کسی دم والے کے پاس، کسی درود والے کے پاس،
اور کبھی کسی سے ٹونے کروا رہا ہے، اچھا تو بس جی اولاد ہونی چاہیے جیسے بھی ہو، نہیں، جو اللہ نے دیا ہے اس پر مطمئن رہنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے مانگتے رہیں، خوب مانگے دے اللہ۔ اسی طرح اگر کوئی مالی طور پر پریشان ہو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکوے شروع ہو جاتے ہیں، اللہ سے ناراضگیاں شروع ہو جاتی ہیں، گلے شکوے شروع ہو جاتے ہیں۔ نہیں، یہ دیکھیں کہ میری زندگی کیسے بیت رہی ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق بیت رہی ہے؟ مطمئن رہیں الحمدللہ۔ کیوں؟ اس دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ 10 دن، بلکہ 10 دن بھی نہیں، آگے دیکھتے ہیں اس سے بھی کم۔ کتنی کم؟ نحن عالم بما یقولون اذ یقول امثلهم طریقا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو یہ باتیں کریں گے ہم اسے خوب جانتے ہیں۔ ان میں سے جو دانا ہوگا، عقل مند ہوگا، وہ پتہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا 10 دن نہیں یار، 1 دن ٹھہرے ہیں، 1 دن۔ کتنی مدت ہے اس دنیا کی؟ 1 دن۔ نحن، ہم، عالم، خوب جانتے ہیں، بما، بی کو، ما جو، یقولون وہ کہیں گے، قالا اس نے کہا، یقول وہ کہتا ہے، اور یقولون جمع وہ کہتے ہیں یا کہیں گے۔ نحن عالم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں جو وہ کہیں گے۔ اذ یقول، اذ جب، یقول کہے گا، امثلہم، امثل مثال سے ہے جس کی مثال دی جا سکے، یعنی بہت ہی سمجھدار، ہم ان کا، طریقتاً طریقے میں، جو ان میں طریقے میں، رہن سہن میں، اطوار میں زیادہ عقل مند ہوگا، زیادہ سمجھدار ہوگا، وہ کہے گا نحن عالم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہیں گے۔ اذ یقول، جب کہے گا، امثلہم طریقاً، ان میں سے بڑا سمجھدار، جب ان میں سے بڑا سمجھدار کہے گا، کیا کہے گا؟ ان لبثتم الا یوما، ان نہیں، لبثتم تم رہے، لابسا وہ رہا، لبثتم تم رہے، الا مگر، یومن 1 دن۔ ان کے معنی ہوتے ہیں کیا؟ اگر، اس کے بعد الا آ جائے تو اس کے معنی ہے نہیں، نہیں رہے تم مگر 1 یوم۔ وہ کہے گا بس کہ صرف 1 ہی دن ٹھہرے ہیں۔ یہ ہے زندگی کی مدت، یہ ہے اس کی حقیقت، جو 1 دن کے برابر محسوس ہوگی۔ ایک حدیث میں ہے کہ اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ قیامت کے دن ایک وہ بندہ جس کی دنیا کی زندگی بڑی ہی مشکلات میں، پریشانیوں میں گزری ہوگی، لیکن ایمان والا ہوگا، اسے جنت میں ایک غوطہ دیا جائے گا، اسے پوچھا جائے گا بتا کہ تو نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی؟ وہ کہے گا اللہ میں نے کبھی تکلیف دیکھی ہی نہیں، یعنی جنت کے ایک غوطے سے ہی دنیا کی تمام تکلیفیں بھول جائے گا، تمام دکھ جو اس نے 70-80 سال تک برداشت کیے سب بھول جائیں گے، یعنی جنت کے ایک غوطے سے ہی اتنی بجلے ہمیشہ جو رہے گا تو اس کے لیے پھر کیا اس کے لیے خوشی ہوگی۔ اسی طرح جس بندے کی دنیا بڑی عیش و عشرت میں گزری ہے، اللہ کی نافرمانیوں میں گزری ہے، اسے جہنم کے اندر ایک غوطہ دیا جائے گا تو پوچھا جائے گا سنا تم نے کبھی سکون دیکھا؟ کہے گا میں نے کبھی سکھ دیکھا ہی نہیں ہے، دنیا کے وہ جو 70-80 سال رہا ہے سکھ اور سکون میں، وہ سب سکون، سب رہتے، سب خوشیاں سب بھول جائے گا جہنم کے ایک غوطے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس ادا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت عطا کر دے اور جہنم کی آگ سے ہم سب پناہ مانگتے ہیں۔ اس سبق میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے
تو ایک کہ قرآن ہمارے لیے ذکر ہے، ذکر کیا ہے؟ پلے باندھنے والی چیز ہے، اس سے بیگانہ ہونے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور اس کی زندگی کی حیثیت کیا ہوگی؟ اس دنیا کی زندگی کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی کہے گا 10 دن، کوئی کہے گا، زیادہ جو عقل مند ہے وہ کہے گا بس 1 دن رہے ہیں یا دنیا پہ۔ اللہ اس دنیا کو ہمیں صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا صحیح استعمال کیا ہے؟ کوئی ایسا کام ہم سے سرزد نہ ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والا ہے۔ اگر ہو جائے تو فوراً اس سے استغفار کیجئے، معافی مانگیے۔ بندہ ہے، غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، ہو گئی ہے تو وقت ہے کہ اس کو اللہ تبارک تعالیٰ سے معافی مانگ کر ان کو صاف کروا لیا جائے۔ اللہ کریم ہمارے سارے گناہ معاف کر دے، بے شمار غلطیاں ہوئی، گناہ ہوئے، اللہ کریم معاف کر دے، اور آئندہ ہمیں اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ اللہ کریم ہم سب کو جنت عطا کر دے اور جہنم کی ہلکی سی لو بھی نہ لگنے دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اللہ کریم آپ کا کلاس میں آنا، بیٹھنا، پڑھنا